اللہ رب العزت اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اور حضرت ابن عمر نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے اندر ڈالی، کہا لوگوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ بات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو میرے کان بہرے ہو جائیں. یعنی بات واقعی بڑی تھی. کہا کوئی شک نہ کرے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں ہے. آپ نے یہ قسم کھائی ساتھ کہ اللہ میرے کان بہرے کر دے اگر میں جھوٹ بولوں تو. میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے 9 روپیے 9 درہم حلال کے ہیں، صرف ایک حرام کا ہے. اور کتنے تجارت کرنے والے اپنا سودا خریدتے ہیں، جب اس کے اندر دیکھ لیں حلال کتنا حرام کتنا. جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا جب تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. افضل عبادت قبول کوئی نہیں ہے. افضل عبادت ہمارے معاملات میں ہمارے کاموں میں حلال کا اتنا اثر ہے، اتنا دخل ہے اور ہم توجہ کوئی نہیں کرتے. ہمیں غرض ہے پیسے سے، ہمیں غرض ہے آمدن سے. یہ غرض نہیں، وہ آ کہاں سے رہی ہے؟ وہ آ کہاں سے رہی ہے؟ جب سے والدین نے اس بات کا تقاضا چھوڑ دیا ہے، وقت ہوتا تھا کہ جس وقت وہ تقاضا کیا کرتے تھے یہ پیسہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے. اب والدین کو بھی ضرورت صرف یہی ہے خواہشیں ہماری بھی پوری ہوتی رہے، مرضیاں ہماری بھی پوری ہوتی رہے. بچے اپنی مرضیاں پوری کرنے لگے ہیں، والدین اپنی مرضیاں پوری کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم سب کی تباہی ہو رہی ہے. غور کوئی نہیں مال ہے کہاں سے آیا، کہاں سے ہے کیسا. اور کتنے واضح جملے ارشاد فرمائے. یہ نہیں کہا کہ 9 درہم حرام کے ہوں، 9 حرام کے ہوں. فرمایا 9 حلال کے ہیں، ایک حرام کا ہے، صرف ایک. جی تاجر کا ایک اور وصف نمبر 9، وہ اچھا ہونا چاہیے، احسان کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کپڑا خریدے نہیں پسند آیا، واپس کرنے جائیں وہ کرے گا ہی نہیں. اور اگر سب سے اچھا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ خرید لو، میری دکان سے خریدنا ہے. اور نہ پسند آئے، کتنی بار ایسے ہوتے ہیں. اور حقیقتاً جان بوجھ کے نہیں، حقیقتاً ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز کو وہاں سے دیکھنے گیا، وہ چیز ملی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آئی، وہ پسند ہی کوئی نہیں آئی. لیکن حکم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، اس کا کہنا کیا ہے کہ یہاں سے خریدو جو خریدنا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک مشکات کے اندر ہے، ایک بندہ تھا وہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا بس اس کا آخری حساب کے سامنے. اللہ رب العزت نے جب اس بندے کے پاس فرشتے کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیغام دیا گیا تو بندوں کے لیے نرمی کا معاملہ کرتا تھا، احسان کا معاملہ کرتا تھا، مہربانی کا معاملہ کرتا تھا، تجھے بھی معاف کر دیا گیا. ہم کہتے نہیں، ہمیں ایسا نہیں چاہیے، ہم نے ایسا نہیں کرنا. خریدنے، بیچنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرتا ہو، یہ وصف ہے 10واں ایک تاجر کا. بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے، وہ چیز بیچتا ہے وہاں پہ نرمی کرے، وہ چیز کہیں سے خریدتا ہے وہاں پہ نرمی کرے. وہاں پہ نرمی کیا ہے؟ وہاں پہ نرمی یہ ہے کہ اگلے کی پرافٹ کو بھی مد نظر رکھے. جب بیچتا ہے تو وہاں پہ نرمی کیا ہے؟ اگلے کے سٹیٹس کو مد نظر رکھے. یہ نہیں اسی خالی لا لینی ہے جی، انہیں کہڑا پرت کر ساری زندگی ساری دکان سے آنا ہے، یہ وچوں ہی کما لو جنی کمائی کرنی. اور تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرے. اگر اسے ادھار کوئی چیز لے جائے پھر وہ سختی نہ کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے. سرکار دعا کر رہے ہیں. اے بندے بڑے ویکھے نے 20 ہزار کی گڈی کروا کے جاندے پیرا کول کلی دعا کروان، لیکن وہ 20 ہزار بھی حرام دا کمایا ہے، وہ 20 ہزار بھی حلال دا کوئی نہیں کمایا. تے اللہ دے نبی دی دعا کوئی نہیں لینی فری وچ. بخاری شریف دی حدیث ہے بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو بیچنے میں، خریدنے میں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرتا ہے. اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے.